والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید وفرقان الحمید وبرہان الرشید وارشاد العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراعون ویمنعون الماعون صدق اللہ العظیم۔ سورہ ماعون ہے قرآن کی 107ویں سورہ ہے ترتیب رسولی کے مطابق۔ اس کی پہلی آیات مکی ہیں اور آخری آیات مدنی۔ آرائے الف کے اوپر زبر آ جائے اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب ہوتا ہے کیا؟ را کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا۔ آرائے الذی کیا اس کو دیکھا یکذب بالدین کہ جو دین کو جھٹلاتا ہے، کذب کرتا ہے، جھٹلاتا ہے۔ اب یہ خطاب بظاہر حضور کو ہے صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن رویت بصری یا رویت عقلی اور یا رویت علمی، علم والوں کو بھی، عقل والوں کو بھی اور آنکھ والوں کو بھی یہ دعوت ہے کہ دیکھو۔ ویسے بھی ہم پنجابی میں یا اردو میں کسی چیز کو غور کرنا ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ دیکھو، غور کرو۔ جو دین کو جھٹلاتا ہے، دین اسلام یا آخرت، قیامت، عدل کا دن، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، جو قیامت کا مالک ہے، دین کا مالک ہے۔ دین ہوتا ہے قرضہ، فذلک الذی یدعو الیتیم، تو وہ شخص جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، یعنی یتیم کا حق اس کو نہیں دیتا۔ دا کہتے ہیں چھوڑ دے، دھکا دے دے۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام کہتے ہیں حفظت من رسول اللہ دع ما یریبک الی ما لا یریبک، میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حفظ کر لیا کہ وہ چیز جو تمہیں شک میں ڈال دو اس کو چھوڑ دو، اور اس طرف چلو، اس چیز کی طرف جو تمہیں شک میں نہ ڈالے۔ ایک یتیم تھا، اس کا حق ابو جہل نہیں دے رہا تھا، تو قریش مکہ نے کہا حضور کے پاس چلے جاؤ کہ ان کی ابو جہل سے لڑائی ہوگی، ہم تماشا دیکھیں گے۔ جب آپ اس یتیم کو لے کر ابو جہل کے پاس گئے اور اسے کہا اس کا مال واپس کرو، اس کے باپ کا مال جو تمہارے پاس امانت پڑا، تو اس نے بغیر کسی حجت کے وہ مال واپس کیا۔
قریش مکہ نے کہا بھی تم نے بڑے سردار بنے پھرتے ہو، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اور تم نے مال اسی وقت واپس کر دیا۔ کہنے لگا تمہیں نظر نہیں آ رہا، لیکن اس وقت مجھے نظر آ رہا تھا کہ ان کے دونوں طرف ایسی چیزیں تھیں کہ اگر میں مال واپس نہ کرتا تو وہ مجھے ہلاک کر دیتی ارد گرد۔ تو آپ کے ارد گرد جبریل اور میکائیل ہوتے، یا اللہ تعالیٰ نے 2 شیر کی شکل کے فرشتے، یہ اس طرح کی چیزیں کئی دفعہ یہ بھی اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ کر دیتا۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور پھر کیا کہ دیکھا اس شخص کو کہ جو محتاج کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا، نہ خود ایسا کرتا ہے نہ کسی کو ایسا کرنے کی وصیت اور نصیحت کرتا ہے۔ اگر یہ قرآن میں لفظ ہوتا نا وَلَا يُحُضُّ عَلَىٰ أَطْعَامِ الْمِسْكِينِ، تو پھر تو آپ کی مرضی تھی آپ مسکین کو کھانا دیں یا نہ دیں، کہ وہ جو آپ کا کھانا ہے آپ نے اس کو دینا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا طعام المسکین، یہ مسکین کا کھانا تمہارے رزق میں پڑا ہوا ہے، میں نے جو تمہیں رزق دیا اس میں مسکین کا کھانا بھی بھیجا۔ یہ طعام المسکین ہے، اطعام المسکین نہیں ہے۔ تو اس کو وہ جو میں نے اس کا کھانا تمہارے رزق میں بھیجا اس میں سے اس کو دو۔ سبحان اللہ۔ یہ نہ سمجھو کہ تم خود دے رہے۔ فویل للمصلین، ویل، ویل کسے کہتے ہیں؟ ہلاکت۔ ویل کسے کہتے ہیں؟ لعنت۔ ویل کسے کہتے ہیں؟ کسی دکھ کو، پریشانی کو، کسی ایسی چیز کو کہ جو ناگوار ہو۔ فویل للمصلین، تمہاری نمازیں تمہارے منہ پر ماری جائے گی اگر تم یتیم کا خیال نہیں کرتے، مسکین کا خیال نہیں کرتے۔ فویل للمصلین، تف ہے ایسی نمازوں پر۔ الذین ہم عن صلاتہم ساہون، کیسے لوگ ہیں جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں؟ اصل میں تو نماز پڑھ رہے ہیں لیکن جو نماز کا مقصد ہے وہ حل نہیں ہو رہا۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز کا مقصد کیا ہے؟ یہ تمہیں برائیوں سے، برے کاموں سے، فحش کاموں سے روک دے۔ تو اگر یہ نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ نمازیں تمہارے منہ پر مارے جائیں گی، لیکن نماز چھوڑنی پھر بھی نہیں۔ آپ نے فرمایا نماز پڑھتے رہو، کبھی نہ کبھی تمہیں اس پہ لے آئے۔ اس کا یہ نہیں کہ مجھ پہ نماز اثر نہیں کر رہی تو میں نے نماز چھوڑ دی۔ نماز چھوڑنے کا نہیں، آپ نے فرمایا پڑھتے رہو، لیکن اس میں بہتری، خشوع و خضوع پیدا کرو۔ خشوع کہتے ہیں دل میں جو احترام ہو، خشیت ہو، دل میں اللہ کا خوف ہو۔ اور نماز میں امیر المومنین خلیفۃ المسلمین امام حسن مجتبی علیہ السلام جب نماز میں کھڑے ہوتے تو آپ کانپنا شروع کرتے اور آپ کا رنگ پیلا ہو جاتا۔ لوگ پوچھتے یا امام کیا ماجرا ہے؟ آپ فرماتے تمہیں پتہ نہیں میں کس کے سامنے کھڑا ہونے جا رہا ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی نمازیں جو ہیں وہ اللہ قبول۔ خشوع دل کی خشیت، دل میں اللہ کا خوف۔ خضوع تمہارے ظاہری اعمال سے، تمہارے اٹھنے بیٹھنے سے اس کا خوف محسوس ہے۔ تو اب نماز میں جو ایک دل کی کیفیت ہے اس کو خشوع کہتے ہیں، اور جو کام کر رہے ہوتے ہیں آپ نے فرمایا اس طرح مت نمازیں پڑھو جیسے ٹھونگے مارتے ہیں، جیسے کوے
پھونگے مارنے، سجدہ کیا اٹھ گیا، سجدہ کیا، آرام سے سکون سے پڑھو، کیونکہ ایسی نمازیں جو ہے فوائد للمصلین یہ منہوں پر ماری جائیں گی۔ اب یہ جو پہلی آیات تھیں یہ مکی تھیں، اب یہ مدنی ہے کہ اس میں منافقین کیسے نماز پڑھتے ہیں، جس کا سورہ توبہ میں ذکر ہے، وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ۔ جب نماز کے لیے آتے تو کاہلی کے ساتھ، سستی کے ساتھ، کیا مصیبت پڑ گئی ہے، اس طرح بادل نخواستہ صرف دکھانے کے لیے، اور خرچ بھی کرتے ہیں تو وہ بھی دکھانے کے لیے۔ آپ نے فرمایا تلک صلاۃ المومن، یہ مومن کی، تلک صلاۃ المنافق، یہ منافق کی نماز ہے۔ تو وہ اس طرح آ رہا ہے کہ اس کو دل میں خوشی نہیں ہے کہ میں نماز کے لیے جا رہا ہوں، کہ نہیں یہ میری جان چھوٹ جائے اس سے۔ اور پھر سورہ نساء میں وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ جب وہ نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو اس طرح آتے ہیں کہ جس طرح کوئی کسمساتے ہوئے اور لوگوں کو دکھاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ عز و جل کی کم ہی یاد کرتے ہیں۔ تو یہ الذین هم عن صلاتهم ساہون، تو یہ کیا ہے کہ جو اپنی نماز کی اصل روح سے بے خبر ہے، نماز میں خشوع اور خضوع نہیں ہے، اگر ہے تو مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے، یتیم کے سر پہ ہاتھ نہیں رکھتے، اس کا مال واپس نہیں کرتے، حقوق العباد کو بھلا کرتے۔ میرے ٹھیکیدار بھائی ڈاکٹر صاحب نے تفسیر کی تھی قرآن سمجھا، ایک سیٹ لا دینا جی بھیج دینا۔ الذین هم یراؤون، اور یہ کیا ہے کہ عبادت میں دکھلاوا کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ میں پڑھ رہا ہوں، دکھلاوے کے لیے، یراؤون دکھانا۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، یہ آخری جو 3 یا 4 آیات ہیں یہ مدنی ہیں، پہلی جو 3 یا 4 آیات فوائد للمصلین دونوں میں ہو سکتی ہیں، یہ مکی ہیں۔ تو چونکہ مکہ میں منافق نہیں تھے اس لیے یہ آخری آیات جو منافقین کے بارے میں یہ مدنی ہے۔ معاون کیا ہوتا ہے؟ ہم نے اکثر دیکھا یمنعون الماعون، یمنعون یا منع ہم نہیں کہتے منع کیا، اس کو منع، یمنع منع کرتے ہیں، معاون چھوٹی چھوٹی چیزوں کو، کسی نے آگ مانگ لی، کسی نے پانی مانگ لیا، کسی نے مرچیں مانگ لی، کسی نے مسالہ مانگ لیا، کسی نے کنڈی مانگ لی، تو جو ان چیزوں کو بھی منع کرتے ہیں اس کو معاون کہا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا تم نے کسی نے پانی مانگا اس کو پانی دے دیا، گویا تم نے وہ کھانا ہی دے دیا، نمک مانگا نمک دے دیا، گویا تم نے وہ کھانا ہی دے دیا۔ اور اگر کسی مسلمان بھائی کو پیاس لگے ہوئے اس نے پانی مانگا اور تم نے پانی پلا دیا تو گویا تم نے ایک غلام آزاد کیا۔ سبحان اللہ۔ یہ وہاں جہاں پانی عام ملتا، عام پانی میسر، اور جہاں پہ پانی کی قلت ہو اگر وہاں تم نے پانی پلا دیا تو گویا تم نے اس کو زندہ کر دیا۔ سبحان اللہ۔
یہ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ حضرت عثمان بن ابی العاص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شیطان میری کرت میں آ کر میری نماز کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا اس کا نام خنزف ہے، جب اس کی آہٹ محسوس ہو تو اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو اور بائیں طرف 3 مرتبہ تھوک دو۔ تو اب نماز میں آپ کی حالت میں یہ صحابہ بھی کہتے تھے ہمیں وہم آتے ہیں، خیال آتے ہیں، کیا کریں؟ آپ نے فرمایا نماز میں شیطان انہی کے پاس آتا ہے جس سے ان کو خطرہ، جس سے نہیں ہوتا ان کے پاس تو جاتا ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ بھی ایک قبولیت کی دلیل ہے کہ اگر شیطان نماز میں آ کے تمہاری نماز کو خراب کر رہا ہے تو جہاں یہ خشوع و خضوع کے خلاف ہے وہاں ایک اس کا یہ بھی دلیل ہے۔ تو اس لیے دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس کو وہ قبول فرمائے اور قیامت کے لیے ہمارے لیے توشہ یا